الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن المبين والصلاة والسلام على الرسول النبي الرؤوف الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین مجلس، قرآن کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90 یعنی 90. پروردگار ان یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جنہوں نے حق کو جاننے کے باوجود حق کا انکار کر دیا. یہ وہ منکر ہوتا ہے جو نادانی کی وجہ سے انکار کرتا ہے. اگر اس کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھتا ہے، پھر ایمان لے آتا ہے. مگر جو دید و دانستہ انکار کرے اسے سمجھانا ہی بیکار ہے، کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھ کر بھی انکار کر رہا ہے. پروردگار فرما رہے ہیں بئس ما، کتنا برا ہے، اشتروا به انفسهم، جس کے عوض انہوں نے خود کو بیچ ڈالا. دنیا کی خاطر انہوں نے خود کو ہی بیچ ڈالا. کیا مطلب؟ خود برباد ہوئے، دنیا کو اپنایا. ویسی دنیا، کیا ضرورت ہے اس دنیا کی جس سے خود ہماری بربادی ہو جاتی. یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اس کی اصلی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ دنیا پرست تھے اور انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم مومن ہو جائیں گے تو جو دنیا ہم بٹور رہے ہیں، جو دنیا ہم جوڑ کر رکھتے ہیں، یہ دنیا ہمیں نہیں ملے گی. ایسا ہی ہمارے چند لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ اگر ہم ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں گے تو کل وہ کیا کمائے گا، اس کا فیوچر ہو جائے گا. عالم بنا دیں گے تو کیا کمائے گا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پروردگار ظالم کو کھلاتا ہے، کیا وہ کسی عالم کو نہیں کھلائے گا؟ کھلانے والا کون ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جو بھی جاندار چلتا ہے، بھلے وہ انسان رہے یا حیوان رہے، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اللہ نے کہا میرے ذمہ. اللہ کے ذمہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لازمی ہے. اللہ نے یہ ذمہ محض اپنے کرم سے لے لیا.
مثلاً آپ کہتے ہیں کسی یتیم بچے کو اپنے پاس بلا کر اس بچے کی فیس میری ذمہ داری ہے، اس بچے کی فیس میری ذمہ داری، کیا مطلب؟ یہ ذمہ داری آپ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کی مہربانی ہے، یہ رب کی مہربانی ہے کہ وہ ہم کو رزق دے رہا۔ تو رزق کے معاملے میں ہم سوچ کر آج مدرسوں کی حالت کیا ہوئی، وہ ڈوئل ایجوکیشن آ گیا۔ ایک زمانے میں تھا سنگل ایجوکیشن، یعنی مولوی کا کورس کرتا تو دن رات بچہ تفسیر پڑھتا، حدیث پڑھتا، فقہ پڑھتا، پڑھتے 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 7 سال میں پکا عالم بن جاتا، دن میں بھی پڑھنا رات میں بھی پڑھنا، اس کی توجہ پوری اس طرف رہتی۔ اور آج ڈوئل ایجوکیشن، ہم کو بہت سے فون آتے، مدرسے جمال ہے کہ آپ پرنسپل کا وہاں پر عربی کے ساتھ کالج بھی پڑھاتے کیا، بی اے بھی پڑھاتے کیا، بی ایس سی بھی پڑھاتے کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی یہاں پر صرف مولوی کا کورس پڑھایا جاتا ہے۔ تب سوال کرتے مولوی بن گیا تو کیسا زندگی گزارے گا، کیا کھائیں گا، کیا پیے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ دیکھیے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو انجینئر بننے کا نہیں سوچتا، کوئی انجینئر بنتا ہے تو ایڈوکیٹ بننے کا نہیں سوچتا، ایک راستے میں گیا تو اس میں پکا بنتا ہے۔ مگر مولوی کا کورس ہی کیا ظلم کیا پتہ نہیں، یہاں پر آ گئے تو اس کے ساتھ وہ بھی ہونا، کل کا دن بچے کا فیوچر کیا ہو۔ تو فیوچر کی فکر کرنے والے، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے بچے کو مولوی ہی بنائیں تو 7 سال مولوی بنا دو، جب وہ پکا مولوی بن جائے گا اس کے بعد کسی جگہ بھیج کر اسے انگریزی بھی پڑھا دو 2 سال 4 سال کے لیے، تو انگریزی بھی آ جائے گی۔ مگر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مولوی کا کورس کچھ کرے، انگریزی کا بھی کر لے، نتیجہ یہ ہوتا کہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ حال ہے، اس میں بھی انکمپلیٹ، اس میں بھی انکمپلیٹ، پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیں کئی مولوی ایسے ہیں جو الحمدللہ IAS بھی کر کے، مگر کب کر کے؟ یہ کورس ختم ہونے کے بعد یا کورس ختم ہونے کے پہلے، بیک وقت نہیں کر سکتے۔ میں انہیں مثال دیتا ہوں، بھائی تم کو طواف بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، بیک وقت نہیں ہو سکتا۔ طواف جب تک کریں گے نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز جب تک پڑھیں گے طواف نہیں کر سکتے۔ جب 2 عبادتیں بیک وقت نہیں کر سکتے تو پھر کیا ضرور ہے کہ 2 کورس کو ایک وقت کرنا چاہتے۔ حالانکہ مولوی کا کورس کچھ آسان نہیں، اس کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی۔ اب مدرسے کو بچے نہیں آتے، اس لیے بعض لوگوں نے ایک راستہ نکالا کہ ہم یہاں پر حافظ بھی بنا دیتے، مولوی بھی بنا دیتے، اسکول کی تعلیم بھی دے دیتے۔ اسکول کا نام سنتے ہی گویا ان کے لیے لبے آتے بھی تھے، اسٹرینتھ بڑھ جاتا، کچھ پڑھا دیتے ہیں، مولوی کے کورس کی چند کتابیں پڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کیا ہوتا ہے؟ نیم ملا بن جاتا۔ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان۔ تو یہ بات دوران گفتگو نکل گئی، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں نے دنیا کی خاطر ایمان کو بھی بیچا، دین کو بھی بیچا، خود کو بھی بیچ ڈالا۔ ہم برباد ہو جائیں گے مگر دنیا کو نہیں چھوڑیں۔ جیسے کوئی شخص کھڑا تھا، 5th فلور میں کھڑا تھا، 500 روپے کا نوٹ گر گیا وہاں سے، میرے 500 روپے چلے گئے نا، اٹھا نکلے وہاں سے چھلانگ مارا، 500 ملے گی اب اس کو؟ کھڑا ہے 4th فلور میں، پیسہ اٹھایا، ہوا میں گر گیا، عقل مند آدمی کیا کرے؟ گیا تو جاتا بھائی 500 چلے گئے نا، اب میں نیچے جا کر اٹھایا تو دوسرا اٹھا لے گا،
اس لیے وہیں سے چھلانگ مارا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ 500 تو ملے نہیں، اس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور ایک سر، یہ پاؤں چون چلے گئے، ختم۔ یہی حال ہے دنیا کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا انہوں نے انکار کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے جن کا ذکر مبارک توریت میں، انہی کی کتاب میں ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو مولا کریم فرماتا ہے کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی بری بات ہے جو انہوں نے کیا ہے، بہت برا کام انہوں نے کیا ہے، انہوں نے تو خود کو بیچ ڈالا، اور وہ کس طرح بیچا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، اس چیز کا انہوں نے انکار کر دیا جس چیز کو اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے کس چیز کو اتارا؟ قرآن کو اتارا۔ دیکھیں، قرآن کو ماننا ہے تو قرآن سے پہلے اس نبی کو ماننا ہے جن پر قرآن اترتا ہے۔ نہیں، میں نبی کو نہیں مانتا، صرف قرآن کو مانتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کو ماننا تو اس طور سے ماننا کہ قرآن کس پر اترا، جس پر اترا ہے وہی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کوئی کہے کہ میں لکڑی کے پلنگ پر بیٹھوں گا مگر لکڑی پر نہیں بیٹھوں گا، لکڑی کے پلنگ پر بیٹھ جاؤں گا، لکڑی پر نہیں بیٹھوں گا۔ اب لکڑی کے بغیر پلنگ کیسے بنے گی؟ لکڑی کا پلنگ لکڑی کے بغیر بنتا؟ ہرگز نہیں بنتا۔ میں شکر کا پانی پیوں گا مگر پانی نہیں پیوں گا، پھر شکر کا پانی کا مطلب؟ تو قرآن پر تو ایمان لاؤں گا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤں گا، یہ ہو سکتا؟ تو ان ظالموں نے قرآن کا انکار کیا، اور قرآن سے پہلے صاحب قرآن کا انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیا یہ لوگ بے خبر تھے؟ نہیں، بغین، بغاوت کی وجہ سے، حسد، ضد، ہٹ دھرمی۔ کیا ہٹ دھرمی تھی ان کی؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں اپنی مہربانی سے جس پر چاہے قرآن کو اتارے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن محمد پہ اتارا جائے، یہودیوں کا فیصلہ ہے کہ قرآن محمد پہ نہیں کسی یہودی پہ اتارا جائے، یہ ان لوگوں کا فیصلہ۔ اب رب کا فیصلہ چلے گا یا اس بندے کا فیصلہ چلے گا؟ رب کے فیصلے پہ راضی ہو جانے والا وفادار بندہ، رب کے فیصلے پہ راضی ہونے والا وفادار بندہ، رب کے فیصلے سے چڑنے والا بہت بڑا گندا۔ یہ گندے لوگ تھے، اللہ کو جو پسند ہے ان کو پسند ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ قرآن اترنا ہے یا آخری پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں تو وہ ہماری ہی قوم میں سے آئیں۔ ان کی قوم کیا ہے؟ بنی اسرائیل، یہودیوں کی قوم بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل یہ بھی کسی معمولی انسان کی اولاد نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ میں ایک استاد ہوں، مثلا میرے بعد میرا بیٹا ہی استاد بنے یہ میں نہیں کہہ سکتا، جو صلاحیت والا ہوگا وہ استاد بن جائے گا۔ اگر میرے بیٹے میں صلاحیت نہیں ہے تو استاد نہیں بنے گا، وہ جا کر کوئی دوسرا کام کرے گا۔ نہیں، میں امام صاحب ہوں مسجد کا، میرے بعد میرا بیٹا امام بننا۔ تمہارا بیٹا حافظ کیا؟ نہیں۔ عالم؟ وہ بھی نہیں۔ قرآن پڑھنے آتا؟ وہ بھی نہیں۔ پھر کیسا بھائی تمہارا بیٹا تمہاری جگہ امامت کرے گا؟
میرا بیٹا نہیں ہوں اس وقت کوئی مانے گا کیا؟ بھائی لیاقت بڑی ضروری چیز ہے. اللہ جس کو لیاقت دے دے وہی حقدار ہوتا ہے. اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لائق بنا دیا کہ آپ خدا کے آخری نبی رہے, آپ پر قرآن مجید اترے, آپ کی شریعت آخری شریعت رہے, آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک برقرار رہے, اور آپ کی حدیثوں پر قیامت تک عمل کیا جائے, اور آپ نبیوں کی امامت کرے, آپ کو رب معراج کی سعادت عطا فرمائے, آپ میدان محشر میں سب سے پہلے سفارش کرے. یہ ساری سعادتیں, یہ ساری فضیلتیں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر میں رکھ دی ہے. اب تم حضور کی ان فضیلتوں سے راضی ہو جاؤ تو تم خدا کے فیصلے سے راضی ہو گئے. نبی کی ان فضیلتوں سے چڑ رہے ہو تو تم خدا کے فیصلے سے چڑ رہے ہو. تو ان کی یہی ضد تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ کیوں اتارا قرآن کو. وہ کون ہے بندے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضور یہودی نہیں, یہودی کے بیٹے نہیں, حضور کے ابا بھی یہودی نہیں, حضور کے امی جان وہ بھی یہودی نہیں, حضور کے دادا بھی یہودی نہیں, حضور کی دادی بھی یہودی نہیں, نانا بھی نہیں, نانی بھی نہیں. یہ بھی یہودی حضور کے نسب میں نہیں آتا, نہ باپ کے نسب میں آتا نہ ماں کے نسب میں آتا. خالص عربی النسل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. اب ان لوگوں کو یہ چڑ تھی. کیوں؟ جیسے آج کوئی مسلمان ٹاپ لیول پہ چلے جاتا ہے تو مسلمانوں سے جلنے والے اس کی صلاحیت پہ پردہ ڈال دیتے, اس کا نام بھی باہر آنے نہیں دیتے. یہ یہودی مزاج رکھنے والے, جن کے مزاج میں یہودیت ہے, وہ ایسا ہی کریں گے. اور خاندان میں بھی ایسی بات آ جاتی ہے, اگر میرا بیٹا فرسٹ رینک آ جائے تو میں 50 آدمیوں کے پاس بولوں گا, بھائی میرے بھائی کا بیٹا, میرا بھتیجا, کچھ بھی نہیں, میرا بھتیجا وہ آ گیا, بھائی اس کا باوا ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملو کم بنایا سو. وہ کیسا کہ انہیں لک مار ڈالا, تعریف نہیں کریں گے, کس کی؟ بھتیجے کی بھی نہیں کریں گے تعریف. اتنا شیطان جب گھس جاتا ہے تو خود کے بیٹے تک الگ کھانو, دور جانے کی ضرورت ہے. بھائی کا بیٹا خوشی سے آ کر میں پاس ہو گیا, چلو پاس ہو گیا کہ چھوڑ, کیوں ناراضگی؟ میرا بیٹا نہیں ہوا, یہ ہو گیا نا. ارے رب کا فیصلہ ہے, رب کے فیصلے سے راضی رہنا سیکھو, زندگی میں سکون ہی سکون رہے. رب کے فیصلے سے راضی رہ جاؤ, سکون ہی سکون رہے گا. اگر یہ چیز نہیں تو ہمیشہ کی پریشانی, کیونکہ اللہ کسی کو ایک چیز دیتا ہے تو دوسری چیز سے محروم رکھتا ہے. ساری نعمتیں اللہ ایک آدمی کو نہیں دے دیتا. اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو تمہیں بھی کچھ دیا ہے. یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ تم کو دے دے اور دوسرے کو بالکل خالی رکھے, ایسا نہیں. تو ان یہودیوں کی یہی ہٹ دھرمی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, دیکھیے پروردگار فرما رہا ہے اَيُّنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِ, یہ قرآن جو اللہ نے اتارا یہ محض اللہ کا فضل, کسی کا ٹیلنٹ نہیں, صلاحیت نہیں. میری یہ صلاحیت کس واسطے نہیں, اللہ فضل کر دے تو مل جائے. دیکھیے کتنے ذہین لوگ ہیں, کوشش کے باوجود حافظ قرآن نہیں بنتے, اور کئی کن ذہن ہوتے ہیں, کون سی تعلیم بھی نہیں چڑھتے ہوں. یہ اسکول میں ٹی سی دے کر بھیج دیے, وہ اسکول میں ٹی سی دے کے بھیج دیے, ماں باپ پریشان. تب اگر پوچھا اسکول میں پڑھتا اتنی حضرت بچہ کیا کرے, مدرسے میں جمع نہیں کیا حفظ میں, اور بچوں کی پڑھاتے
برابر پڑھ لینا. نہیں پڑھا مدرسے میں جواب گویا جیل میں بھیج ڈالو بچے سے. اچھا پڑھ لینا, نہیں پڑھا تو کیا کریں گے, سزا کیا اسے, مدرسے کو بھیج ڈالیں گے. اب وہ بچہ چلے جاتا ہے مدرسے میں, وہاں جا کر اچھا پڑھتا. یہاں کو اچھا پڑھتا ہے نا حضرت, اسکول میں پڑھا نہیں نا, ظالم میں پڑھنا تو اب تک کیا BA جب میں ڈگری والا ہو جاتا نا, یہ پڑھ لینا. مگر اس ظالم کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا جو مقام ہے یہ وہ مقام ہے کہ جنت میں قرآن کا آئے گا. دوسری کتاب دنیا تک ہی, جنت میں جب دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں کہے. مگر ایک حافظ قرآن جائے گا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا, دنیا میں جس طرح تو قرآن پڑھتا تھا اس طرح پڑھتے ہوئے جا جا جا, جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا. بس یہی ایک کتاب کے لیے گارنٹی, دوسری کسی کتاب کے لیے نہیں. تو اللہ کسی کو حافظ بنانا چاہے تو پروردگار عالم کی حکمت اسے ایسا کن ذہن بنا دیتا کہ بھاری سے بھاری اس میں بھی نہیں پڑھتا. باپ کو غصہ پڑھتا نہیں, لا کے اتار دیا مدرسے میں, 2-3 سال میں حافظ بنتا. وہاں کھول دیتا اللہ دماغ. کیوں کھولتا؟ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کی کتاب ان حافظوں کے ذریعے باقی رہے. سارے لوگ مل کر یہ ارادہ کر لیں کسی بھی حافظ نہیں بنائیں گے تب بھی نہیں ہوتا. ایسا مجبور ہوتے کہ اس کے سوا دوسرا راستہ ہی نہیں. کئی لوگوں کو دیکھیں ہم مدرسے میں, اکثر کیوں بھائی مدرسے میں لائے, اسکول میں نہیں پڑھتا. پڑھ لیا تو میں کائی کو لاتا مدرسے میں, اتنا بیوقوف کیا میں مدرسے میں لا کے جمع نہیں. تو دنیا کی اتنی عظمت ہمارے دل و دماغ پہ چڑھ چکی ہے. تو میں دنیاوی تعلیم کا منکر نہیں, دنیا کی تعلیم ضرور دیجیے, مگر جب بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو اس وقت اسے ڈسٹرب مت کیجیے. یہ تعلیم ہونے کے بعد دنیا کی تعلیم, یا دنیا کی تعلیم ختم ہونے کے بعد یہ تعلیم دو تو بچہ سکون سے پڑھے گا. تو اللہ کے فضل سے اللہ کی کتاب اترتی ہے. کوئی عربی زبان میں مہارت رکھنے والا یا کوئی روزانہ ہزار رکعت نماز پڑھ لے اور یہ چاہے کہ اس پر اللہ کی کتاب اتر جائے, اترے گی؟ نہیں اترے گی. تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں اترے گی, تمہارے رب کے فضل کی وجہ سے اترے گی. تو رب کے فضل نے یہ بندے کو قرآن کے لیے چن لیا. رب کے فضل نے یہ بندے کو قرآن کے لیے چن لیا. وہ بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جن پہ ہم درود بھیجتے ہیں, اور جن پہ مر مٹنے کی ہم آرزو رکھتے ہیں. ان پر اللہ نے اپنے فضل سے قرآن کو اتارا. یہ بات یہودیوں کو پسند نہیں آئی, اس لیے انہوں نے انکار کیا. یہی وجہ ہے, دوسری کوئی وجہ نہیں. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. اب وہ لوگ کفر کرنے کے بعد لوٹے, یعنی واپس گئے غضب پر غضب لے کر. غضب کا معنی کیا ہے؟ غصہ. اردو میں کہتے ہیں غصہ. غضب کس کا غضب؟ رب کا غضب. بہت بھاری چیز ہے. اگر ہم سے کوئی بھاری آدمی, سپیریئر جو بھاری ہے, وہ غصہ کر لے تو لوگ, امپلائر غصہ کر لے تو امپلائی کے ہاتھ پیر میں رش آ جاتا. کیا کرتا؟ پر میری چیٹی کاٹ ڈالا تو کیا ہوگا؟ جب ایک بڑا انسان غصے میں آ جائے تو چھوٹا انسان پریشان ہو جائے. یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ رب غضب میں ہے.
محمد کے انکار کرنے والوں تمہارا رب غضب میں ہے تم. یہ لوگ قرآن کا ڈائریکٹ انکار نہیں کیا. یہودیوں نے قرآن کا ڈائریکٹ انکار نہیں کیا, انڈائریکٹ. وہ کیسے؟ اگر یہ قرآن دوسرے انسان پہ اترتا تو مان لیتے. یہ قرآن دوسرے انسان پہ اترتا تو مان لیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس لیے نہیں مان. جیسے کوئی آپ کو چائے دے رہا ہے, آپ کہتے ہیں میں چائے نہیں پیتا. کیوں بھائی چائے نہیں؟ چائے پیتا, اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے نہیں پیوں گا, اس کے پیسوں سے خریدی گئی چائے نہیں پیوں گا. تو چائے سے دشمنی نہیں ہے, چائے پلانے والے سے دشمنی ہے. اسی طرح ان ظالموں کو قرآن سے دشمنی بعد میں ہوئی, صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دشمنی ہو گئی. نبی پر, محمد پر قرآن اترا, اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے. تو پروردگار نے کہا کہ انہوں نے محمد کا کیا بگاڑا؟ کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتے. یہ ان یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو حضور کا کیا بگڑا؟ کیا درجہ کم ہو گیا, مرتبہ کم ہو گیا؟ بلکہ ان ظالموں پر خدا کا غضب اترا. یہ ایک بار نہیں, بے غضب علی غضب, غضب کے اوپر غضب, غصے کے اوپر غصہ, اینگر اپان اینگر. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے. پروردگار اگر یوں فرماتا فباؤ بغضب من اللہ, اللہ کا غضب لے کر وہ گئے تو بھی بات ختم ہو جاتی. مگر کہا بغضب علی غضب, غضب کے اوپر غضب. مگر جب مومنوں کے بارے میں کہا تو کہا نور علی نور, نور علی نور, تم کو نور پہ نور ملتا ہے. نبی سے نسبت ملی تو نور پہ نور مل گیا, نبی سے ہٹے تو غضب پر غضب اتر گیا. غضب پر غضب اترا ہے. وللکافرین, کافروں کے لیے. تو کیسے کافر؟ وہ کافر جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا, اور اس وجہ سے انکار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے, اسی لیے انکار کیا. تو ایسے کافروں کو کیا ملے گا؟ عذاب مہین, رسوا کر دینے والا عذاب, ذلیل و خوار ہو جائے. قیامت کے دن ان کافروں کی ذلت دیکھنے کی ہوگی, کیونکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہر منزل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کرے گا, اور یہ محمد سے جلنے والے وہاں سوچیں گے کہ ہم نے کیسا بڑا جرم کیا, جو خدا کا اتنا محبوب ہے اس کو ہم مانے بغیر رہ گئے. اگر مان لیتے تو آج ہماری یہ بری حالت نہیں ہوتی. ایک صحابی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں اشفع لی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے, میں گنہگار انسان. کون کرے؟ حضرت انس. اور آج کا پھنس کیا بولتا, میں اتنی عبادت کر رہا, میں ڈائریکٹ اللہ مجھے بھیج ڈالے جنت, میرے واسطے اللہ جنت بنا ایسا بولتا, کیونکہ ویسی عبادت کرتا ہوں, مگر اسے کیا گارنٹی کہ اس کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں؟ اپروول ملا تو نا گھر بنا سکتے تم, زمین خرید لے سب ہو گیا, گھر بنانے کا اپروول نہیں ملا تو کیا کریں دنیا میں؟ رب اگر کہہ دے تیری عبادت میں پسند نہیں کیا تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو حضرت انس نے جب کہا تو حضور نے کہا انی فاعل انشاءاللہ میں ضرور شفاعت کروں گا تمہاری, تم مطمئن رہو. تو حضرت انس نے کہا میں کہاں دیکھوں آپ کو, محشر کے اتنی بھیڑ بھاڑ میں آپ کو کہاں دیکھوں؟ حضور نے کہا مجھے اگر دیکھنا ہے تو ایک کام کر, پل صراط کے پاس آ جا, یا
حوض کوثر کے پاس آ جا، یا نہیں تو ترازو کے پاس آ جا۔ ترازو کے پاس کسی کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو میں کچھ پرچہ رکھ کر اسے بھاری بنا دوں گا، اور پل صراط کے پاس کھڑ کے میں دعا کروں گا تو دعا سے پھسلنے والا بچ کر چلے جائے گا، اور حوض کوثر کے پاس پیاس سے تڑپ کے آنے والوں کو پلا پلا کر ان کی پیاس بجھاؤں گا۔ لا اختی هذه المواطن الثلاثہ، ان تین مقامات کے سوا کسی اور مقام پر تجھے مجھے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تین جگہ غلطی نہیں ہوگی ان سے۔ حضور فرماتے لا اختی ہوں، میں خطا نہیں کروں گا، یعنی بھٹک کر ان تین جگہ کے علاوہ چوتھی جگہ میں نہیں رہوں گا، یا تو ادھر یا ادھر یا ادھر۔ تو اتنے بڑے مقامات جب پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرے گا تو یہ لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں۔ اسی لیے پروردگار نے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کو تو ایسا عذاب ہے جو انہیں رسوا کر دینے والا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال زندگی بھر ہمیں کفر سے، نفاق سے، شرک سے اور ہر قسم کے جرم سے محفوظ رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔